ایک دفعہ کا ذکر ہے، اسماء نے ایک بلی پال رکھی تھی جس کا نام ببل تھا۔ وہ سب گھر والوں کی لاڈلی تھی، وہ تھی ہی ایسی، سب اسے بڑا پیار کرتے تھے۔ وہ سب سے خود پیار لیتی تھی، کیونکہ جیسے ہی کوئی گھر میں آتا وہ اس کے پیروں میں کھیلنے لگتی۔ اسماء کے پاپا کو بلیاں پسند نہیں تھی۔ وہ جانوروں سے محبت تو کرتے تھے، لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ پیٹس کو گھر میں رکھا جائے۔ لیکن جیسے ہی ببل گھر میں آئی وہ خود بخود سب کی لاڈلی بن گئی، خصوصاً اسماء کے بابا کی بھی۔ کیونکہ وہ خود ایسی تھی، وہ خود آگے بڑھتی اور سب سے پیار لیتی، کبھی بال کے ساتھ کھیلتی، اور جب اسے اسٹول پاس کرنا ہوتا تو وہ بھاگتی ہوئی چھت پر جاتی جہاں پر اس کا ایک ڈبہ بنایا گیا تھا جس پر وہ اسٹول پاس کرتی تھی، اور پھر اوپر مٹی ڈال دیتی۔ انسانوں سے زیادہ سمجھدار تھی وہ، اس نے گھر کو کبھی گندا ہونے نہیں دیا تھا، تو بہت صاف ستھری سی، اور اسماء سے تو اس کو خصوصاً بہت پیار تھا۔ اسماء بھی اس پہ جان چھڑکتی تھی اور وہ اسماء پہ۔ سب گھر والے بلی کو شام کے وقت سیر کرانے لے جاتے، جب بھی کہیں جاتے اس کو بھی ساتھ لے جاتے، اور وہ بڑا خوش ہوتی جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ خوش ہوا ہے۔ وہ اتنی پیاری بالکل بھالو کی طرح تھی۔ ایک دن اسماء جب صبح اٹھی اور بلی کے گھر کے پاس گئی اس کو کھانا ڈالنے کے لیے، تو دیکھا بلی تو ادھر تھی ہی نہیں۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میری ببل کہاں گئی ہے، ہر طرف اس کو ڈھونڈنے لگی، ڈرائنگ روم میں، باتھ روم میں، ہال میں، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ ببل کہاں گئی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پر اس کو تلاش کیا، صبح سے شام ہو گئی، سب ڈھونڈتے رہے کہ آخر گئی کہاں۔ اسماء کو تو لگ رہا تھا کہ کوئی چمگادڑ ہماری ببل کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ وہ بڑی پریشان، روتی پھرتی بدحال ہو رہی تھی، اپنی ماما سے کہتی، ماما کل دیکھا تھا نا ببل ہمارے گھر میں تو کھیل رہی تھی، لیکن اب وہ کدھر گئی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے چمگادڑ اس کو اٹھا کر لے گئی ہے، میں اب کیا کروں گی، وہ میری فرینڈ تھی۔ واقعی گھر میں رہنے والی چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے گھر کے فرد ہیں، اور ببل بھی سب کے لیے گھر کا ایک فرد ہی تھی۔ رات ہو گئی، وہ ہر جگہ پر اسے ڈھونڈتی رہی لیکن اسے نہ ملی، ایسے ہی روتے دھوتے سو گئی۔ صبح اس کی ماما نے اس کو اٹھایا کہ چلو اٹھو کھانا کھاؤ، کتنا پریشان ہوگی تم، مل جائے گی، اللہ کے حوالے کر دو، کہیں نہیں جاتی تمہاری ببل، دیکھنا واپس آ جائے گی۔ لیکن ماما وہ مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ خود ہی چلی گئی ہے، میں اس کو تنگ کرتی تھی اس وجہ سے۔ مجھے نہیں پتا اسماء، چلو چھوڑو، چلو اسکول جاؤ۔ اچھا ماما، جاؤ اسٹور روم میں تمہاری بال پڑی ہے، جا کر کھیلو۔ وہ اسٹور روم میں آئی اور بال اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو یہ کیا، اسے آوازیں آ رہی تھی، میاؤ میاؤ، پھر آواز رک جاتی، پھر تھوڑی دیر بعد آواز آتی، میاؤ میاؤ۔ بڑی پریشان ہوئی کہ کیا اس کمرے سے آوازیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ ببل ادھر ہی ہے۔ وہ چیخی چلائی، ماما ماما ببل ادھر ہے، جلدی آئے جلدی آئے۔ اس کی ماما بھاگتی ہوئی آئی، بولی کدھر سے تمہیں آواز آئی ہے؟ ماما مجھے ادھر سے آواز آئی ہے، ماما ماما۔ انہوں نے دیکھا ایک
बॉक्स था बहुत बड़ा, जिसके अंदर उसकी मामा कपड़े वगैरह रखती थी। वो बोली, मामा मुझे लगता है इसके अंदर है, खोलें इसको। जब खोला और वाकई ही बब्बल उसके अंदर थी। उसको कोई चमगादड़ उठाकर नहीं ले गई थी और ना ही वो कहीं और गई थी, बल्कि वो उस बॉक्स के अंदर फंस गई थी। और उसकी मामा बोली, ये मैं उस दिन कपड़े रखने के लिए इधर आई थी, ये भी मेरे पीछे पीछे आई थी, और मैं जैसे ही कपड़े रखने में मसरूफ़ हुई ये भी अंदर घुस गई और मुझे पता ही नहीं चला, मैंने बॉक्स का दरवाज़ा बंद कर दिया। सब बड़े हैरान थे। ये पूरा एक दिन और रात बबल उस बॉक्स के अंदर बंद रही थी, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया था। वाकई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुसलसल बंद रहने की वजह से उसको थोड़ा सफोकेशन का मसला हो गया था। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया और वो ठीक हो गई। अस्मा बहुत खुश थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।